آپ داڑیاں رکھیں نیت مصطفیٰ سے کہ نبی کریم نے حکم کیا، یہ حکمن سنت ہے، یہ حکمن سنت ہے، بعضی چیزوں کا حکم نہیں کیا لیکن تمنا کی، رغبت دلائی، مسواک کی، نفلوں کی اور چیزوں کی کہ تمنا کرتا ہوں اس میں اتنا اجر ہے، ثواب ہے، حکم نہیں کیا لیکن داڑھی کا حکم کیا ہے، یہ حکمن سنت ہے۔ قص الشوار بواف الرحا، مونچھوں کو کاٹا کرو، بالکل نہیں مونڈنی چاہیے، رکھے تھوڑی، واف الرحا داڑھی کو بڑھا لو، لیکن مقدار نہیں، حکمت ہوگی نہیں بتائی، تو اتنی ضرور رکھے جو نوجوان ہے، جیسے ہم نے اندازہ لگایا ہے یا کچھ پتہ ہے، بتا نہیں سکتا ہوں، 1.5 انچ 2 انچ جوان رکھیں، جب 40 سال سے گزر جائیں پھر بڑھائیں، جتنی بڑھا لو، مٹھ کر لو یا زیادہ کر لو، لیکن کرو ضرور، حکمن سنت ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے، جس کی طرح شیخ پر تقاضا کرم آیا، کہا تم کو یہ 2 بھائی دکھاتا ہوں، ایک میرے سے محبت کرتا ہے، سنت مصطفیٰ رکھی ہے، دوسرا سب پتہ ہوتا ہے، دوسرا اس کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی کٹوانا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ اگر کاٹ دیں شناختی کارڈ کو، حکومت قبول کرے گی؟ یہ میری شناخت ہے، میں نے حکم کیا ہے، اگر میں ان کو قبول نہ کروں خدا قبول کرے گا؟ جس چیز پہ زور دیں آقا جی اور حکم کرے اور رحمت عالم، اس کو فرض سے بھی زیادہ سمجھو اگر محبت ہے۔ آقا نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، برابر نہیں ہے۔ آقا یہ جس چیز سے رغبت کریں آپ اندھے ہو جائے، سبھی فرض ہے، بولو انشاءاللہ، جو ہو سکے کرو، جو نہ ہو سکے اپنی کمزوری اور توبہ کا اظہار کرو، مذاق نہ کرو۔ جس چیز میں آقا کا لفظ آ جائے یا بات آ جائے وہ باتیں نہ کریں، مذاق کے۔ سکھ داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی والے ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس کو نہ دیکھو، تم کو دیکھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو، تمہارا مسئلہ ان کے ساتھ، جب تمہارا مسئلہ ان کے ساتھ تم دوسری باتیں کرو گے، تم گستاخ رسول ہو، بے ادب رسول ہو، تم کو کسی سے کیا، ان کی نیت ان کے ساتھ، اور تمہاری نیت حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ داڑھی ضرور رکھیں، 1.5 انچ 2 انچ جوانی میں، جب 40 سال کی عمر ہو جائے تو پھر بڑھانے شروع کرو۔ اس عمر میں بھی بڑھا لو تو میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے اس میں گنجائش دیکھی ہے، پوری بات نہیں بتاتا ہوں۔ موت اٹل ہے، ٹل سکتی ہے آج یا کل یا 100 برس، اس لیے موت کی بھی وصیت کی، وہ بھی یاد رکھا کریں۔ کہا اکثر ذکر حازم اللذات، بہت یاد کیا کرو موت کو، تو موت کو یاد کرو گے آپ کی دنیا سے رغبت کم ہو جائے گی، خیال رہے گا ایمان کا، پھر یہ دنیا کے کام آگے پیچھے ہوں گے، آپ ایمان والے کام آگے پیچھے نہیں کریں گے، نماز دوسری ترتیب وظیفوں کی نہیں، اس لیے کہ تمہارے کام دنیا نہیں آئے گی، ایمان آئے گا، تو ایمان والے بنو گے تو ایمان والے کام کرو گے۔ لیکن جب خوف ہوگا کہ موت اٹل ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو دوسرے کام آگے پیچھے ہو جائیں، دنیا کا نقصان ہے، ایمان کا نہیں۔ لیکن خدا رسول کے حکم کو ٹالنا یا محبت سے کام نہ کرنا، یہ تو پھر ایمان جائے گا نا۔ تو کوشش کریں کہ خدا رسول کے کام پہلے ہوں، موت کو یاد کریں، اس سے آپ کو تقویت ملے گی، کیونکہ یہ نسخہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے کہ موت کو بہت یاد کرو، اور کہا صبح شام کا انتظار نہ کرو، کہا رات کو سو بھی تو موت، یہ وصیت انسان کو نہیں پتہ کس وقت اچانک ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے وہ بیمار ہو، ضروری نہیں ہے بوڑھا ہو، جوان چلے جاتے ہیں، تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، جس کے نبی کریم سخت تعلیم دیں اور بہت منتبہ آپ کو کریں۔ کہا جس کو موت نصیحت نہ کر اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، اور بتایا کہ اتنا نہ سوچا کرو،
تو کو نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے. تم آج کا سوچو، کل جب آئے گی دیکھیں گے. کہا من اصبح معافی فی بدنی، جس نے صبح کی صحت اس کی ٹھیک تھی، چلتا پھرتا تھا. آمناً فی سربہ، اپنوں میں قبیلوں میں خیریت سے تھا، کوئی ایسا فسادات نہیں تھے. عندہ قوت یومہ، اور جیسے کہا لفظ آگے پیچھے شاید ہو گیا ہوگا، اور ایک دن کا کھانا اس کے گھر میں ہے. کہا کأنما سوقی الدنیا بحذا، سمجھے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے گھر میں آ گئی. کل ہوگا نہیں ہوگا دیکھا جائے، تم آج کا تو چلاؤ، سوچنے سے وہ ہو جائے گا. تو ان باتوں کو بڑا یاد رکھیں. جس کیسٹ میں ایسی باتیں لے جائیں، اس کو ہفتے میں یا مہینے میں ضرور ایک دفعہ سنا کریں کہ نبی کریم کی یہ وصیتیں تمہارے بڑے کام آئیں گی. اور جو آخرت ہاتھ سے نکل جائے اس کا دکھ کرتا ہے، اس کا مسافہ 1000 سال بھی دور ہو. آقا جی کہتے 1000 سال کو مسافہ دور کر کے خدا اس کو جنت کے قریب کر دیتا. اور جو دنیا کا سوچتا ہے، آخرت کے کام چھوڑتا ہے، دنیا نکل گئی، ہاتھ سے نکل گئی، خدا اس کو جہنم کے قریب 1000 سال کے مسافے سے اور قریب کر دیتا ہے. بتاؤ، یہ چیزیں بہت اہمیت والی ہیں، اور ہمارے دنیا کی آخرت کے والی ہیں، اور بے فکر کرنے والی ہیں. کیونکہ نبی کریم جو باتیں کہتے ہیں اس میں جیسے شک نہیں کرنا چاہیے. تو خدا توفیق دے جو ایسی کشتیں ہوں محفوظ کیا کریں، گھر میں کبھی کبھی مہینے میں 1 آدھ دفتر چلایا کریں، تاکہ ان کی باتیں آپ کو یاد رہیں انشاءاللہ.